وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام علیکم. آج ماشاءاللہ سے چوتھا روزہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر، اور میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتی ہیں ذاکرہ اہل بیت شگفتہ زیدی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم کیسی ہیں السلام. اللہ کا شکر ہے. کیسے جا رہے ہیں آپ؟ بہت اچھے روزے جا رہے ہیں. بس ماشاءاللہ گرمی بھی ایسی ہے کہ بس اللہ توفیقات میں اضافہ کرے کہ یہ روزے آرام سے گزر جائے. اچھا شگفتہ آپا، سب سے پہلے تو آج کے دن کی دعا. آج کی جو دعا ہے وہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے آج کے دن کی، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قوینی فیہ علی اقامت امرک و ازقنی فیہ حلاوت ذکرک و اوغزینی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظنی بحفظک و سترک یا ابصر الناظرین. جتنی خوبصورت یہ دعا ہے اس کا ترجمہ ذرا سنیے گا، کہ اس دعا کا ترجمہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ خدا ہمیں آج کے دن اپنے عمل کے قائم کرنے کی توفیق دے. الہی آمین، الہی آمین. اور یہ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی شیرینی عطا فرما، الہی آمین. اور مجھے اپنا کرم سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری حفاظت اور پردہ پوشی سے میری حفاظت فرما، اے بہترین نظر رکھنے والے. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وہی کہا جاتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب جیسے میں دعا کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں پتہ نہیں پروردگار قبول تو میری کر رہا ہے، سنتا بھی ہے. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار جیسے تو اور اپنی لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، پروردگار میری دعاؤں کو بھی سن لے. تو کبھی دعا مانگنے کے بعد خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. بالکل. پتہ نہیں پروردگار عالم کو ہماری کیا ادا پسند ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے بار بار مانگتا رہے. تو اس دعا میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ذکر کی شیرینی عطا فرما، یعنی پروردگار مجھے ایسا لہجہ عطا فرما، مجھے ایسے ذکر کی شیرینی عطا فرما جو تجھے پسند ہو، اور کہا کہ مجھے شکر کرنے کے قابل بنا دے. اگر ہم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھے نا تو ہم شمار نہیں کر سکتے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد ہم ساری زندگی بھی اس کے سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو کم. بالکل. یقین کیجئے کہ خدا نے ہمیں آپ دیکھیں بعض ایسی، اگر کبھی آپ اپنے اور میری طرف دیکھیں، خدا نے کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں بن مانگے عطا کہ ہم مانگتے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پہلے عطا کر دیتا ہے. اور میں نے اب اس زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری رگ گلو سے زیادہ قریب. بے شک. مولا علی کہتے ہیں سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے ہیں، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. تو آپ یہ دیکھیے جب سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا اللہ ہے نا، تو پروردگار عالم سے ایسے مانگیے کہ جیسے مولا علی مانگا کرتے تھے. مولا ایسے دعا کرتے تھے، مولا علی ایسے عبادت کرتے تھے جیسے اس پروردگار کو دیکھ رہے ہیں. اس در حقیقت ہمارے اندر معرفت کی کمی ہے. ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہمیں اس سے لو لگانے کا سلیقہ نہیں آتا. تو جب ہم ان دعاؤں کو کہتے ہیں نا کہ دعا کے بعد اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. ترجمہ جو ہے نا وہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو لگتا ہے، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی عظمت کیا ہے. بے شک. اچھا شگفتہ آپا، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو رمضان میں ختم کرنا چاہیے. جیسے آپ نے سٹارٹ کیا تو اسی مہینے میں آپ ختم کریں، تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اتنی پاک و طاہر کتاب ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پہ اتری، تو سوچئے کہ وہ قلب بھی کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا کہ جس پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہو رہی ہے. ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ قرآن حکیم سے فیض یاب ہوں. اور خاص طور پر اس مہینے میں آپ دیکھیے جس قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو اگر نہ بھی پڑھا جائے، اس کو صرف پیار سے چوم لیا جائے، وہ بھی عبادت ہے. اس کو سینے سے لگانا، اس کو چومنا عبادت ہے. پھر کہا کہ اس قرآن کو پڑھنا عبادت ہے. پھر فرمایا کہ قرآن کی سطروں پہ نظر کرنا عبادت ہے. آپ کو ایک میں بڑا خوبصورت اپنے مولا امام حسین کا قول بتاتی ہوں. امام علی مقام نے قرآن کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ 4 چیزوں پر مبنی ہے. کہا عبارت پر، اشارت پر، لطائف پر، حقائق پر. میرے مولا کہتے ہیں کہ اس قرآن کی عبارت جو ہے وہ عوام کے لیے ہے، اشارے جو ہیں وہ خواص کے لیے ہیں،
لطائف جو ہیں وہ اولیاء کے لیے اور حقائق جو ہیں وہ انبیاء کے لیے. امام کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ قرآن کوئی قصہ کہانی کی کتاب ہے. قرآن کا ہر واقعے کے اندر اللہ نے ہمارے لیے حکمت پوشیدہ کر. بے شک اور بالکل. پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے لیکن حقیقت میں ہم آج بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکے جہاں پر ہزاروں سال پہلے انبیاء پہنچے تھے. بالکل یعنی قرآن حکیم اتنے بلند مقام پر ہے, بلند مقام پہ. بے شک. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ماہ مبارک میں تو کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرو, یعنی اگر ایک جملے کی تلاوت کر لی جائے تو اس کا جو ثواب ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ جو پورے سال میں ایک پورا مہینے میں ایک قرآن ختم کر رہے ہیں. یعنی اگر اس مہینے سے ہٹ کے جو شخص قرآن حکیم کو ختم کرتا ہے تو اس ایک آیت کا ثواب جو اس مہینے میں پڑھی جا رہی ہے تو اس شخص کے برابر ہے جس نے پورے قرآن کو پڑھا ہے. اس کی تو ایک جملے کا ثواب اتنا ہے, تو سوچیے کہ پورے قرآن کو کوشش کیجیے ثواب آپ سمیٹیں. بالکل آپ کوشش کیجیے کہ کم از کم ایک قرآن تو ختم کریں. مجھے اتنا میں نے اپنا جب سے میں نے روزے رکھنے شروع کیے ہیں, جب سے مجھے سمجھ آئی ہے تو میں ہر سال 2 قرآن ختم کرتی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. یقین کیجیے گا کہ میں سوچتی ہوں کہ شاید خدا نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان باتوں سے عطا ہوئیں کہ میں ایک قرآن تو میں نے اپنے لیے پڑھا, لیکن ایک قرآن میں نے اپنے ائمہ طاہرین کو ہدیہ کرنے کے بعد اپنے عزیز و اقربا جو اس دنیا سے جا چکے ان کو بخشا. بالکل بالکل. تو میری والدہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ تم مرحومین کے لیے پڑھو, مرحومین تمہارے لیے دعا کریں گے. بے شک. میرا تو ایمان ہے کہ ہمارے جو مرنے والے مومن ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب ہم انہیں کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو تحفے کا جواب جو ہے ہمیں دعا کی صورت میں. بالکل بالکل. آپ جو بھی کریں گے تو اس کا اللہ نے اس کا. مجھے مولا علی کا ایک قول قرآن کے بارے میں, مولا علی نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا. مولا کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ ایک نور ہے, بے شک, جس کی روشنی کو کوئی بجھا نہ سکا. بالکل. قرآن جو ہے وہ ایک چراغ ہے جس کی لو کو کوئی مدھم نہ کر سکا. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ایک دریا ہے جس کی تہ نہ مل سکے. پھر فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی دولت ہے جس کی مدد حاصل کرنے والوں نے کبھی شکست نہیں کھائی. سبحان اللہ. پھر کہا قرآن جو ہے وہ عدل کا وہ باغ ہے جس میں ہر طرف سبزہ لہر رہا ہے. سبحان اللہ. پھر کہا کہ قرآن جو ہے وہ در حقیقت فقیروں کے دل کی بہار ہے. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ 24 الفاظ ہیں جو مولا نے کہیں, میں نے تو چند الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے. 24 الفاظ ہیں جو مولا کائنات نے قرآن حکیم کے لیے. تو قرآن کو پڑھیے, قرآن معجزہ ہے. بالکل, بے شک بے شک. اچھا شگفتہ آپا, آج کا واقعہ بیان کریں جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. میں نے آج کا جو واقعہ نکالا ہے وہ قرآن کی عظمت کے بارے میں. سبحان اللہ. آیت اللہ حسن زادہ عاملی, یہ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ابھی ہوئی ہے. انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی. اتنے متقی, اتنے پرہیزگار انسان تھے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے خوشنودی کہ ان کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے. انہوں نے زندگی میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مجھ سے اللہ اور پنج تن پاک راضی رہیں. کوئی زندگی میں کہا اس کی رضا کے بغیر انہوں نے ایک سانس بھی نہیں لی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا, یہ اپنے طالب علموں کو پڑھاتے تھے. بڑے طالب علم ان سے فیضیاب ہوئے. ایک دفعہ یہ اپنے مدرسے جانے کے لیے, تو ان کا یہ عالم تھا کہ کیونکہ سن زیادہ تھا, عمر بڑھ چکی تھی, تو ان کے ہاتھوں میں راشا تھا, بالکل سفید بہمیں تھی, سفید بالکل داڑھی تھی اور ہاتھوں میں راشا تھا. تو خدام لے کے چلتے تھے, ان کو دونوں طرف خدام پکڑتے تھے. ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلنا چاہا تو اچانک آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ رونما ہوا, اور یہ سب کو معلوم ہے, ایران میں سب کو معلوم ہے. ایک واقعہ رونما کہ 10 سال کا بچہ تھا, وہ چھت پہ چڑھا اور چھت سے نیچے گرا اور اس کی فوراً ڈیتھ ہو گئی. جب اس کی موت ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے گھر میں ناگہانی موت تھی, کوہرام برپا ہو گیا. ماں پہ غشی کے دورے پڑنے لگے, ماں بار بار بے ہوش ہوتی تھی. جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو ماں جو تھی وہ غشی میں تھی اور وہ بے ہوش پڑی تھی. تو بس وہ اس کا جنازہ ابھی اٹھانے ہی والے تھے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی اپنے گھر سے خداموں کے ساتھ نکلے. انہوں نے باہر کا جو منظر دیکھا تو وہ ان کو تڑپا گیا. انہوں نے دیکھا کہ ماں کی حالت غیر ہے, ماں بالکل بے ہوشی کی حالت میں. انہوں نے اپنے خداموں سے کہا کہ مجھے اس کے سرہانے لے کے چلو. اس کے سرہانے آئے
اور بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اچانک وہ بچہ کھڑا اٹھ کے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کی ماں کو خوشخبری دو کہ اس کا بچہ زندہ ہو گیا، اور پھر اندر چلے گئے. اس کے بعد 1 مہینہ گزر گیا. 1 مہینہ ہی گھر سے باہر نہیں نکلے، اور جب 1 مہینے کے بعد منادی کرا دی کہ بھئی اب مدرسہ کھلے گا، تمام طالب علم اپنے مدرسے میں شامل ہوں، تو اس کے بعد جب یہ مدرسے میں آئے تو اس دن مدرسہ بالکل بھرا ہوا تھا، اور لوگ نا بےتاب تھے ان سے ملنے کے لیے. یہ آ کے اپنی نشست پہ بیٹھے تو انہوں نے جب سر اٹھایا تو ہر کسی کو مضطرب پایا، ہر اسٹوڈنٹ جو تھا ان کا طالب علم کو مضطرب پایا. تو انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ایسے سر اٹھا کے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. سب طالب علم دیکھ رہے تو کہنے لگے مجھے پتہ ہے تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میں نے اس دن اس بچے کو زندہ کیسے کیا. اس کے بعد کہا کہ ایک جواب دوں گا بس، اس کے بعد کبھی نہ پوچھنا. کہا کہ میں نے ساری زندگی اس رب کو ہاں کہا، آج اس نے مجھے ہاں کہہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیے اس واقعے سے ہمیں کتنا خوبصورت سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بہت زیادہ اچھائیوں کی ضرورت نہیں. خدا تو ہمارے ایک چھوٹے سے فعل پہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری تھوڑے سے آنسوؤں پر راضی ہو جاتا ہے. کجا اتنے بڑے متقی، اتنے جنہوں نے اس کی رضا کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لیا، تو خدا بند عالم نے ان کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ وہ آیت کہیں اور مردے کو زندہ کر دیں. سبحان اللہ. سوچئے کہ جب ایک عالم کا یہ مقام ہے تو سوچئے اہل بیت کا مقام کیا. سبحان اللہ. بے شک اہل بیت کا مرتبہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم لوگ تو بہت چھوٹے سے غلام ہیں جو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا شگفتہ آپا، آج کا پیغام کیا ہے؟ آج کا جو میسیج ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں میرے مولا علی ابن ابی طالب میرا لاکھ درود و سلام ہو میرے مولا کی ذات پر. کتنے خوبصورت اقوال ہیں میرے مولا کے کہ جو دل کو لگتے ہیں. امام علی مقام کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص، یعنی مولا کس کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے پاس ایک پرخلوص دوست اور اس کے پاس اس کی ماں کی دعائیں ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسیج میرا بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ چھوٹی سی وہ جو دلی خواہش ہوتی ہے اس سے مولا اضافہ ہی فرماتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ جملے کہتے رہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. میں اپنی مہمان ذاکرہ شگفتہ آپا کا بہت شکریہ ادا کروں گی، اور انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.